مسلمانوں سے کہ تم اپنے نبی کو آدم کا نبی سمجھتے؟ کہتے جی بالکل، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہمارا نبی سلطان انبیاء، ہمارا نبی امام الانبیاء، ہمارا نبی سید الانبیاء۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک نبی حسین کے نانے کا کلمہ نہ پڑھے نبی بن نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم چھوٹا نبی ہے، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ بڑا نبی ہے۔ میری اور مسلمانوں سے اپیل ہے، چلو آپ ہی کسی اپنے دوست سے کہیں کہ یار اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھو کہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ ہی سے نہ رہیں گے، آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ آپ دینیات کے پروفیسر سے پوچھیں، آپ اسلامیات کے ٹیچر سے پوچھیں، آپ اپنی گلی کے کسی اسلامی دانشور سے پوچھیں، آپ کسی بھی مرضی کے جس سے آپ کے تعلق بہت ٹھیک ہے اس اسلامی پروفیسر سے پوچھیں کہ آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں توبہ توبہ، آدم نبی ہے، نبی کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں چلا جا، حالانکہ قاتل بھی بیٹا ہے۔ پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو۔ قاتل بھی نبی کے بیٹے کا، نبی کے بیٹے کا قاتل جو ہے وہ خود بھی نبی کا بیٹا ہے۔ لیکن جاؤ پوچھو کہ کیا حابیل کا قاتل جنت میں جا سکتا ہے؟ کہتے جی توبہ توبہ، نبی کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں چلا جائے۔ تیرا بھی کلمہ پڑھنے کا سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہوں، اور چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنتی بن نہیں سکا، یہ محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیا کیا۔ آپ جیئے، آپ جیئے۔ متوجہ ہے جس اللہ آپ جیئے سید محمد علی جی، آپ زندہ ہو سلامت رہو۔ متوجہ ہے تم کا اجازت ہے، بڑی جلدی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو گزارش کی ہے، پتہ ہے تھوڑی زحمت ہے، میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ مجمع میں کچھ ایسے چہرے تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھ لو پھر کھڑی دیکھنے کی ضرورت مہربانی سے، بہت شکریہ۔ 1,24,000 بس بڑی جلدی بات کر، 1,24,000 نبی ہے، 1,24,000 نبیوں میں بھی ابراہیم ہے۔ پھر 1,00,000 سنی آپ سن رہے ہیں، پھر 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 313 رسول چنے۔ ابراہیم 313 رسولوں میں، پھر 313 سید، پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبر چنے۔ اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مہربانی سے، بہت شکریہ۔ مجھے 5 سے مبلغ اعظم اپنے استاد مرحوم، میں بہت بہانے سے باتیں اپنے استاد مرحوم کی کرتا ہوں اور ان کا نام لے کے کرتا ہوں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نئی نسل تک بھی پہنچے کہ ہمارے مذہب کے فقیر جو تھے ان کی کتنی قربانیاں تھیں۔ مبلغ اعظم کہ بی بی کا بڑا کرم تھا، سوال اعتراض کرنے والے کا اعتراض ابھی پورا نہیں ہوتا تھا، مبلغ اعظم جواب دے دیتے۔ ایک مولوی نے کہا مولوی اسماعیل، یہ جو آپ شیعہ حضرات پنجتن پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پنجتن پاک، یہ نہ کہا کر۔ قبلہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نبی کی توہین ہوتی ہے۔
حضور کی پنجتن پاک کہنے سے سرکار کی توہین ہے کہ بلا جیسے آپ حیران ہیں مولوی صاحب بھی حیران ہیں. کہنے لگے مولوی جی پنجتن پاک کہنے سے نبی کی توہین کیسے ہو؟ اب اس نے بات بڑی کمال کر دی. اس نے کہا جی جب پنجتن پاک کا ہونا تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی میں ہمارے نبی سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا. اس نے اخیر کر دیا, اس نے اعتراض کرنے والی انتہا کر دی. اس نے کہا شیعہ بتائیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پوری زندگی میں رسول اللہ نے 5 بندے پاک کیے, 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکتا. مبلغ اعظم جواب میں میرے استاد وہ دیر نہیں کرتے تھے, کہنے لگے مولوی جی اس طرح تو حق 4 یار بھی غلط ہو جائے گا. اللہ کرے لاہور والو آپ جاؤ, اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے. مولوی صاحب کہنے لگے توبہ حق 4 یار کا نعرہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قبلہ نے کہا 20 یار تو ہم بدخلقے بنا لیتے ہیں, اور خلق عظیم کا مالک اتنی عظمتوں کا مالک ہو کے ساری زندگی 4 یار ہی بنا سکتا, 5واں یار ہی نہیں تھا نبی. کیا لگا نہیں تم شیعہ پاگل ہو, تم سمجھتے نہیں ہو یار حضور کے اور بھی بڑے تھے, لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. مولانا اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے, لیکن جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک. آپ جیے صحیح ہے, آپ جیے. مہربانی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. ابراہیم علیہ السلام بڑے اذہان عالیہ ماشاءاللہ بیٹھے نے. ابراہیم نبیوں میں بھی موجود ہے, 313 رسولوں میں بھی ہے, 5 پیغمبروں میں بھی ہے. 5 پیغمبر کون سے جو شریعت والے ہیں؟ ان میں حضرت آدم کا نام نہیں ہے. آدم پہ اگر شریعت اتری ہوتی تو کوے کو نہ بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے ہوتی. کیا کہنا ہے, کیا کیا شریعت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حسین کا نام ہے. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن پہ کتابیں اتری, جن پہ شریعتیں اتری. ابراہیم میں بھی دیر ہو گئی ہے, جلدی کر لوں. نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. اتنی سیٹیں رکھنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں امام بنا دو. ہمارے ہاں جس بندے نے ضلعی چیئرمین رہنا ہونا, جب وہ بلدیاتی چکر آئے گا پھر آپ کو میری بات کی قدر ہوتی تو پابند ہوتا ہے کہ ایم پی اے شپ چھوڑ دیں. 2 سیٹیں ایک وقت میں, لیکن کیا کہنے ابراہیم کی ساری بڑی بڑی سیٹیں اس کے پاس. نبی بھی ہے, رسول بھی, پیغمبر بھی. پھر کہہ رہے پلیز امام بنا. خدا فرماتا ہے ابراہیم نبوت, رسالت, پیغمبری بغیر امتحان کے ہم دے دیتے ہیں, امامت بغیر امتحان کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. امامت بغیر امتحان. اب اٹھائیے قرآن, فیشن سمجھ کے پڑھے جا رہے ہیں.
قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ خدا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُ، جب وہ امتحان پہ پورا اترا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب وہ امتحان پہ پورا اترا تب اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ آپ جیئے طرف گہری بات ہے، تھوڑی گہری بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنے پرچے دیے ابراہیم کامیاب ہوتے گئے، لیکن امامت نہیں مل رہی۔ کم سن تھا اسماعیل، جب اس نے ایڑیاں رگڑی تھی ابراہیم پاس نہیں تھا۔ جب ہاجرہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ گئی تھی، تب ابراہیم وہاں پہ نہیں تھے۔ ابراہیم کم سے بچے کو اور بچے کی ماں کو اکیلا چھوڑ شام چلے گئے۔ صحرا تھا، مکہ تب آباد نہیں تھا، آبادی شروع ہوئی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے آب زمزم نکلنے کے بعد پہلے پرندوں نے پانی دیکھا، پھر قافلے اڑنے لگ گئے۔ عربوں میں پانی ملتا نہیں تھا صحراؤں میں، پھر آبادی ہونے لگی۔ ان اول بیت موضع، پھر وہاں پہ اللہ کے گھر ہونے آتے۔ تب اسماعیل کو بچپن میں اور ہاجرہ ابراہیم کو اکیلا چھوڑ کے شام چلے گئے تھے، وہ کوئی ضروری سفر نہیں تھا، پچھوڑے کا پرچہ حل کر رہے تھے۔ کیونکہ امامت کے لیے امتحان لازم ہے، نبوت کے لیے امتحان نہیں ہے، رسالت کے لیے امتحان نہیں ہے، پیغمبری کے لیے امتحان نہیں ہے، امامت کے لیے امتحان ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہے فَأَتَمَّهُ، یہ پورا کب ہوا؟ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اب وضاحت آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ امامت واحد سیٹ ہے جو بیٹے دینے سے ملتی ہے، رشتے دینے سے۔ کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ؟ جیئے متوجہ ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابراہیم کی یاد منانے والوں محرم بھی مناؤ۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میں نے پہلے ابھی کہا کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی اب نہ کرو۔ ماتم کا تعلق کس سے؟ عشق سے، عشق حقیقی سے۔ اور دوسرا لفظ کہہ رہا ہوں ماتم کا تعلق ہے اظہار عشق سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مشکل باتیں دیا بہت آسانی سے سمجھتا ہوں، یہ مدرسوں کا فیض ہے۔ ماتم کا تعلق اظہار عشق سے۔ پروگرام آج کل زیادہ رواج ہے لائیو چلنے کا، تو دیکھ رہا ہوگا تو پتہ کیا کہیں گے، یہ شیعہ خطیب جو ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لفظ نکالتے ہیں، بولتے ہیں، مجمع سبحان اللہ ماشاءاللہ کرے جا رہے ہیں۔ اب کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے، ماتم کا تعلق اظہار عشق سے ہے۔ اور بھائی میرے آسان کر دیتا ہوں، اظہار عشق جو ہے وہ ہر بندے کا مختلف ہے۔ کہیں گے جی یہ تو اس سے بھی مشکل بات ہے، اظہار عشق کا تعلق ہر بندے کا مختلف ہے۔ میں تصویر دکھا دیتا ہوں، احد کے میدان میں حضور کا ایک دانت زخمی ہو گیا، جن کی موجودگی میں دانت، جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا، عاشق وہ بھی تھے محمد کے، لیکن دانت ان کے پورے تھے۔
سارے بندے دھیان نہیں دیتے. آپ چاہیے ذرا تھوڑی زحمت فرما لیں. اظہار عشق مختلف ہے. اظہار عشق جذبات کا اظہار کرنا ہر بندے کا مختلف ہے. میں سلوٹ کر رہا ہوں جن کی آنکھوں میں نیند ہے اور پھر بھی وہ سن. سلام سلوٹ بھائی. آپ کی محبت کے سارے لیکن میں اپنا کلوز کر لیتا ہوں. اظہار عشق جذبات کا اظہار ہر بندے کا مطلب ہے. میں نے ابھی مثال حضور کا دانت زخمی ہو, جن کے سامنے دانت زخمی ہو وہ سارے ہی عاشق نبی کے, لیکن دانت ان کے پورے کے پورے. ایک محمد کا عاشق قرن میں رہتا تھا جس کا نام تھا حضرت خواجہ اویس قرنی. اس نے عشق نبی اپنے سارے دانت پتھر سے توڑے. اویس قرنی نے اپنے دانت پتھر سے توڑے, پتھر کا ماتم کیا, دانتوں سے خون نکلا. اویس قرنی نے اپنے جسم سے خون نکالا, وہ بھی زندہ کے غم میں. اللہ کرے کوئی بھائی میری بات میں دھیان دے. نبی حضور زندہ تھے, زندہ کے غم میں. اب ایسے قرنی نے اپنے جسم کا, بھائی پتھر سے دانت توڑ دیا, خون نہیں نکلتا, خون نکلتا ہے اور زندہ کے غم میں نکال رہا. نہ حضور نے روکا نہ صحابہ نے روکا, نبی زندہ موجود ہے. لیکن اگر آج ہم مجلس میں رو پڑے تو پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بارڈر پہ لڑنے والا شہید اگر زندہ ہے تو کربلا والے شہید زندہ نہیں ہے. بندے کہتے ہیں سارا محلہ کہتا ہے مولوی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کربلا والے تو شہیدوں کے سردار. پھر مولوی صاحب کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے. یہ شیعہ عجیب قوم ہے, قرآن تو پڑھتی نہیں ہے, نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں, زندہ کو نہیں رونا چاہیے. شہید تو میں ڈبل تصویر دکھا رہا ہوں. ہم رو پڑھیں تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں, ہم انہیں سے مدد مانگ لیں تو کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. سارے مجمع تک میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس بات میں تمام کر رہا ہوں. اویس قرنی زندگی کا یہ قرن میں رہنے والا عاشق نبی, پتھر سے دانت توڑنے والا, اظہار عشق کرنے والا اویس قرنی. دور مختلف تھا. دانت ایک میں ٹوٹ جائے نا تو اب بھی FIR ہو جاتی ہے. اس نے پتھر سے اپنے سارے توڑ دیے. انجیکشن لگا کے اگر نکلوائے ہوتے نا, اس زمانے میں رواج نہیں تھی, ترقی نہیں تھی. نہیں تو اگر ویسے قرنی نے انجیکشن لگواتا, دانت نکالتا, اگر انجیکشن سے نکالتا نا, ہم بھی خون ہسپتالوں میں دے آتے, زنجیر نہ مارتے. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس بات ختم ہو گئی کیونکہ میں زیادہ ٹائم داری کو دینا چاہتا ہوں. گفتگو میں روک رہا ہوں. گزارش صرف مجھے اتنی کرنی. قرن یمن کا شہر تھا, مدینے سے دور تھا. اسے مدینے میں خبر کی کہ حضور کا ایک دانت زخمی ہے. تو اس نے پتھر اٹھا کے اپنے دانت نہ توڑے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں توڑے بھائی دانت؟ نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں,
لیکن اب ایسے قرنی اس زمانے میں کیونکہ عشق کا حضور سے اس نے دان توڑ کے حضور تک پیغام پہنچانا تھا کہ اللہ کے نبی میں اگر میدان احد میں ہوتا اللہ آپ جیئے ضرورت ہی نہیں ہوتی وضاحتوں کی، آپ اتنا سمجھتے ہیں بات۔ یہ قرن میں عاشق جو رہتا تھا یہ پیغام بھجوا رہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اگر احد کی جنگ میں ہوتا میں اپنے سارے دان توڑوا لے، آپ کا ایک بھی زخم نہ ہونا، میری قوم کا جوان بزرگ زنجیر کا ماتم اس لیے کرتا ہے۔ ہم پیغام دیتے ہیں حسین کا بیمار بیٹا، ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگتے۔ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تیرا جھریا قبول کر لے، یہی غریبوں کے غم کا بوجھ تھا۔